السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ لوگ اس وقت موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل ناولز بائی منال مہر میں، اور میں ہوں آپ کی رائٹر منال مہر۔ سب سے پہلے نئے آنے والے ریڈر سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ میں جانتی ہوں سب کا دل کر رہا ہوگا مجھے خوب باتیں سنانے کا، مگر یقین مانیے اگر فیس بک پر ایپی نہیں دی تو یوٹیوب پر بھی نہیں دی۔ ایسا لگ رہا ہے میں رائٹنگ بلاک کا شکار ہو چکی ہوں۔ آج کل دل چاہ رہا ہے یوٹیوب چینل ڈیلیٹ کروں، فیس بک پیج ڈیلیٹ کروں اور چپ چاپ سائٹ پر ہو جاؤں۔ غلطی ساری میری ہے، میں ٹائم ہی نہیں دے پا رہی۔ میرے یوٹیوب ریڈرز نے اب ایک بھی بار شکایت نہیں کی کہ ایپی کیوں نہیں دی۔ شاید وہ لوگ عادی ہو چکے ہیں میری لیٹ ایپی کے۔ مجھے لگ رہا ہے میں زبردستی لکھ بھی لوں تو شاید آپ لوگ بور ہو جائیں۔ مجھ سے شور میں تو بالکل ہی نہیں لکھا جاتا، اور آج کل ہمارے گھر میں کچھ ایسے ہی مہمان آئے ہوئے ہیں جس کا اسٹے خاصا لمبا ہو گیا ہے۔ ان کا گھر بن رہا ہے اور 2 ماہ تقریباً ہو چکی ہیں جب سے وہ لوگ آئے ہیں۔ میری روٹین بہت بری طرح سے ڈسٹرب ہو چکی ہے۔ بچوں کا شور میں تو میں بالکل 1% بھی نہیں لکھ سکتی۔ کائنڈلی آپ لوگ اپنے ریویو سے مجھے بوسٹ اپ کریں۔ سچ بتائیے گا کہ آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے، ناول آپ لوگ کو بور تو نہیں کر رہا۔ میں ناول کو وائنڈ اپ کرنے کی پوری کوشش بھی کروں تو 20 سے 22 ایک ساتھ، اگر میں جلدی بھی کروں تو 20 سے 22 ایک ساتھ آرام سے بن جائے گی، کیونکہ آپ لوگ دیکھیں نا اتنے زیادہ کپلز ہیں، اور اب میں اس ناول کو مزید لمبا کھینچنا بھی نہیں چاہتی کیونکہ کافی خاصا لمبا ہو چکا ہے۔ تو اب کوشش یہی ہے کہ اس ناول کو وائنڈ اپ کر کے کچھ 10-12 دن کا گیپ لے کر انشاءاللہ نیا ناول شروع کروں گی، اور نئے ناول کو میں نے سوچ بھی رکھا ہے اور اس کی ایک سنیک پک بھی میں نے لکھ لی ہے۔ ناول کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ سنیک پک لازمی شیئر کروں گی، اور شاید نیا ناول سٹارٹ ہوگا تو میں دوبارہ سے نئے طریقے سے بوسٹ اپ ہو پاؤں، لیکن یہ بھی کہوں گی کہ افراتفری میں اس ناول کا چام خراب نہیں کرنا چاہتی۔ اس کو اسی طریقے سے اینڈ کروں گی جس طریقے سے ہوگا، لیکن کوشش یہ کروں گی کہ ایپیسوڈ جو ہے کچھ لمبی کر دوں تاکہ جو ہے جلد سے جلد ناول وائنڈ اپ ہو جائے۔ 20-22 ایک ساتھ، زیادہ سے زیادہ 25 ایک ساتھ میں اس ناول کو وائنڈ اپ کر دوں۔ ایسے کرتے ہیں کہ میں کوشش یہی کروں گی کہ ایپیسوڈ ذرا لانگ دوں، اور جو پہلے 30-25 اتنے منٹ کی ایپیسوڈ آتی ہے وہ اس کو 40 اور 40 سے اوپر منٹ کی بناؤں، اور تاکہ جلد سے جلد میں بھی تھوڑا سا گیپ لوں اور تھوڑا سا ریلیکس ہوں، اور آپ لوگ بھی کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ 450 سبسکرائبر پر ایسے اسٹک ہے کہ بڑھے ہی نہیں رہے یار۔ 500 سبسکرائبر ڈن کریں نا، مجھے بوسٹ اپ کریں تاکہ میں بھی ڈیلی ایپیسوڈ جو ہے آپ لوگوں کو دے سکوں۔ تو چلے آئیے، میری بک بہت زیادہ آپ لوگوں نے سن لی، اب ہم لوگ پڑھتے ہیں قسط نمبر 119 کا پارٹ 1۔ کمرے میں پھیلی گہری خاموشی میں حریم کی ہلکی سی سسکی کی آواز گونجی۔ آفی، آپ ایسا کیوں کہہ رہے تھے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ اپنے دسترس میں آئی چیز کبھی نہیں چھوڑتے۔ میں تو پھر آپ کی بیوی ہوں، پھر آپ یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ آپ ایسا نہیں کر سکتے سمجھے آپ؟ وہ اس کے نزدیک آتی جارحانہ انداز میں اس کے سینے پر ہاتھ مار کر چلائی۔ اسے یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اسے چھوڑنے کی بات بھی کر سکتا ہے۔ میں کر سکتا ہوں، یہ میری زندگی ہے اور اس کا مالک بھی میں ہوں۔ تم یا کوئی اور مجھے کسی بھی چیز کے لیے مزید مجبور نہیں کر سکتے۔ بہت نچا لیا تم لوگوں نے مجھے اپنے اشاروں پر۔ اب مزید نہیں، میرا جو دل چاہے گا میں وہی کروں گا۔ اگر مجھے لگا کہ میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا تو میں خود کو ہرگز مجبور نہیں کروں گا۔ وہ اسے کندھوں سے تھامے اٹل انداز میں بولتا اسے سسکنے پر مجبور کر گیا۔ میں خود کو آپ کی پسند کے مطابق ڈھال لوں گی، مگر آپ مجھے مت چھوڑیے، وہ بے دردی سے اپنے گال رگڑتی منت کرنے والے انداز میں بولی۔ عفان اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اسے کہاں یقین تھا کہ وہ خود پسند لڑکی اس کے سامنے جھک سکتی ہے۔
اچھا تم واقعی خود کو میرے مطابق ڈھال لو گی؟ وہ تصدیق کرنے والے انداز میں بولا۔ ہاں میں خود کو بدل لوں گی، جیسا آپ کہیں گے ویسی بن جاؤں گی۔ وہ اس کے نزدیک ہوتی اس کے سینے سے شرٹ مٹھی میں دبوچتی ہوئی بولی۔ تو ٹھیک ہے، ہم کل اسلام آباد جا رہے ہیں، فی الحال تو 1-2 ماہ کے لیے، مگر ہمارا اسٹے لمبا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اپنی بات کہتا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اب وہ اسے منع کر دے گی، کیونکہ اسے اپنی میڈیکل کی اسٹڈی کتنی عزیز تھی۔ ڈاکٹر بننا اس کا خواب تھا۔ آفی میں نے صرف 15 دنوں کی چھٹیاں لی تھی یونی سے۔ اب وہ پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو چھوڑ دو یونی میری خاطر، وہ لاپرواہی سے بولا، جیسے یہ کوئی بڑی بات ہی نہ ہو۔ آفی آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر بننا میرا خواب ہے۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ تمہارے سامنے 2 راستے ہیں۔ عفان لمحہ بھر کے لیے رکا۔ حریم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یا تو مجھے چھوڑ دو یا اپنے خواب چھوڑ دو۔ وہ صاف گوئی سے بولتا جا کر بستر پر بیٹھ گیا۔ آفی آپ لفظ جیسے سارے ہی منجمد ہو چکے تھے، کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ وہ بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہارے پاس 5 منٹ ہیں سوچنے کے لیے، جلدی سوچو، کیونکہ میں جتنا مرضی منع کر لوں مگر تمہارے سپورٹر پہنچنے والے ہوں گے، یہ دیکھنے کے لیے کہ میں نے راتوں رات تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا۔ وہ استہزائیہ انداز میں مسکراتا سر جھٹک گیا۔ حریم لب کاٹتی اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسے چھوڑ دیتی اپنے خواب جس تک پہنچنے کے لیے اس نے اتنی محنت کی تھی؟ تم میرا اور اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہو۔ وہ حریم کو خاموش کھڑا دیکھ کر بولا۔ آفی میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتی، آپ جانتے ہیں میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ وہ ملتجی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ او میری پیاری سی وائف، سن کر اچھا لگا کہ تم ابھی بھی مجھ سے محبت کرتی ہو۔ وہ اس کے نزدیک آتا اس کا گال تھپ تھپاتا ہوا بولا۔ اس کا معصوم چہرہ دیکھ کر وہ پگھل رہا تھا۔ اس کے دل میں حریم کے لیے ہمدردی جاگ رہی تھی، مگر وہ اپنے دل کو سختی سے ڈپٹ گیا۔ چونکہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو اور میری پیاری کزن بھی ہو، تو تمہیں تھوڑی رعایت دے دیتا ہوں۔ حریم امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم سکون سے اپنی اسٹڈیز مکمل کرو، اپنا خواب پورا کرو۔ میں تمہیں پورے 10 سال دے رہا ہوں۔ 10 سال تم اپنی مرضی کی مالک ہو، تم جو کرنا چاہو کر سکتی ہو۔ حریم نظریں اٹھا کر اسے غور سے سن رہی تھی۔ سچ کہہ رہے ہیں میں اپنی اسٹڈیز مکمل کر سکتی ہوں؟ وہ اتنی معصومیت سے کہہ رہی تھی کہ عفان کا دل بے ساختہ پسیجا۔ ہاں کر سکتی ہو، مگر ان 10 سالوں میں نہ تو میں تم سے ملوں گا اور نہ ہی ہمارا فون پر کوئی رابطہ ہوگا۔ تم یہ سمجھ لو 10 سال تک میں تم سے لا تعلق رہوں گا، مگر اس دوران اگر مجھے کوئی لڑکی پسند آ گئی تو اس چیز کی میں تمہیں گارنٹی نہیں دیتا۔ ہاں مگر اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہوں کہ 10 سال بعد تمہیں اپنے ساتھ ضرور لے جاؤں گا۔ وہ اپنے لفظوں سے اس کی سانسیں کھینچ رہا تھا۔ مجھے نہیں رہنا آپ سے دور، مجھے آپ کے پاس رہنا ہے ہمیشہ، وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ وہ 10 سالوں کی بات کر رہا تھا، اب تو 10 منٹ بھی اس کے بغیر گزارا نہیں تھا۔ ویری گڈ مائی گرل، مجھے یقین تھا تمہارے لیے سب سے ضروری تمہارا شوہر ہے اور ہونا چاہیے۔ وہ اس کے آنسو نرمی سے صاف کرتا ہوا بولا۔ اب تو آپ مجھے نہیں چھوڑیں گے؟ وہ اس کے بازو پر ہاتھ جماتی ہوئی بولی۔ ایسا میں نے کب کہا؟
اگر 1 مہینے کے اندر مجھے لگا کہ تم میرے حق میں بہتر ثابت ہو سکتی ہو تو میں فوراً ہی ہمارا ولیمہ رکھوا دوں گا، اور اگر نہ لگا تو تمہیں میری زندگی سے جانا ہوگا۔ وہ لاپرواہی سے بولتا اس کی جان نکال رہا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ 1 ماہ کے اندر اندر آپ کو مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ آپ خود اعتراف کریں گے کہ میں آپ کی بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی محبت بھی ہوں۔ حریم مضبوط لہجے میں بولتی ایک پل اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر گئی۔ ریلی تمہیں ایسا لگتا ہے؟ چلو تم آزما کر دیکھ لو۔ وہ اس کی طرف جھکتا ہوا دلکشی سے ہنستا ہوا بولا۔ اس کا مضبوط انداز عفان کو خاصا بھایا تھا۔ عفان، وہ لوگ مزید باتوں کو تول دیتے جب باہر سے کسی کے پکارنے کی آواز آئی۔ عفان سمجھ چکا تھا کہ کون ہے۔ وہ اطمینان سے چلتا لاؤنج کی جانب بڑھ گیا۔ حریم بھی اس کے پیچھے ہی باہر کی جانب آئی۔ سامنے ہی ماہر، صارم اور حشام اضطرابی کیفیت سے اس کے منتظر تھے۔ عفان، بتا مجھے تیرے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ تو میری بہن کی زندگی سے نہیں کھیل سکتا۔ میں جانتا ہوں وہ نادانی میں بہت بڑی غلطی کر چکی ہے، مگر تو اسے یوں سزا نہیں دے سکتا۔ اگر تجھے اس سے نکاح نہیں کرنا تھا تو مت کرتا، مگر تو میری گڑیا کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کر سکتا۔ عفان کے لاؤنج میں آتے ہی ماہر اس کے نزدیک پہنچتا ایک مکہ اس کے جبڑے پر مار کر دہاڑا۔ باہر آتی حریم کی چیخ اس منظر کو دیکھ کر بے ساختہ تھی۔ تم دونوں ذرا 2 منٹ سکون سے بیٹھو گے؟ صارم انہیں سخت نظروں سے دیکھ کر بولا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے۔ حریم گڑیا یہاں آؤ میرے پاس۔ صارم حریم کو اپنی طرف بلا رہا تھا۔ حریم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی صارم کے پاس آ گئی۔ صارم اسے اپنے حصار میں لیتا سینے سے لگا گیا۔ ماہر، اپنے غصے پر قابو رکھنا سیکھو۔ حشام بھی اسے ڈپٹتا ہوا بولا۔ ڈیڈ، مگر اسے بھی تو پوچھیں کہ یہ بنا وجہ بتائے ایسے کیسے ولیمہ کینسل کر سکتا ہے؟ ماہر دانت پیس کر بولا۔ ولیمہ آج ہی ہوگا اور اپنے ٹائم پر ہوگا۔ ہم حریم کو لے کر جا رہے ہیں، تم بھی پہنچ جانا۔ صارم اسے سخت نظروں سے گھورتا ہوا بولا۔ ٹھیک ہے، شوق سے لے جائیے اسے اپنے ساتھ۔ ولیمہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر لیں، مگر یہ ولیمہ دولہے کے بغیر ہوگا۔ اس کی دھمکی پر صارم نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ عفان، کیوں سب کو تنگ کر رہے ہو؟ صارم اپنے بیٹے کی حرکتوں پر جنجلا رہا تھا۔ میں تنگ نہیں کر رہا، بلکہ آپ سب زبردستی اپنا ہر فیصلہ مجھ پر تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حریم سے نکاح آپ لوگوں کی مرضی سے کیا ہے میں نے، اب مزید آپ لوگوں کی مرضی پر نہیں چلوں گا، وہ سپاٹ انداز میں بولا۔ حریم، تم ہمارے ساتھ چلو، جب اس کی عقل ٹھکانے آئے گی تو خود ہی سدھر جائے گا۔ ماہر اسے سخت گوری سے نوازتا ہوا بولا۔ حشام نے اب تک اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ اسے اپنا یہ فیصلہ غلط لگنے لگا تھا۔ آخر کیوں اس نے حریم کا نکاح کروایا تھا عفان سے؟ حریم جانا چاہتی ہے تو جا سکتی ہے، میں اسے نہیں روکوں گا۔ عفان بے حد سنجیدہ انداز میں بولا۔ نہیں بھائی، مجھے نہیں جانا، میں کل عفان کے ساتھ جا رہی ہوں۔ حریم نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ حریم، تم پاگل ہو گئی ہو، تم اپنا اتنا اچھا وقت برباد کر رہی ہو۔ تم جانتی ہو نا کتنی محنت کی ہے تم نے میڈیکل میں ایڈمیشن لینے کے لیے، اب منٹوں میں سب برباد کرو گی، صرف اس کی ضد کی وجہ سے۔ ماہر اسے ڈپٹتا ہوا بولا۔
ماہر سے بہتر کون جانتا تھا کہ وہ اپنی اسٹڈیز سے لاپرواہ بنتی ضرور تھی مگر تھی نہیں۔ کچھ وقت سے تو وہ بہت زیادہ محنت کر رہی تھی، پھر کیسے جانے دیتا وہ اس بات کو؟ نہیں بھائی، میرے خواب سے زیادہ اہم میرے لیے عفان ہے، میں انہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی عفان کی طرف بڑھ گئی۔ ٹھیک ہے، جو کرنا ہے کرو میری بلا۔ ماہر غصے سے بولتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ماہر بھائی، اس کے یوں ناراض ہو کر جانے پر حریم بے چین ہوئی تھی۔ فکر مت کرو، تھوڑی دیر میں اس کا غصہ اتر جائے گا تو وہ خود تم سے بات کر لے گا۔ میری دعا ہے کہ تم دونوں ہمیشہ خوش رہو۔ حشام اس کا ماتھا چومتا اسے سینے میں بھینچ گیا۔ حریم اپنے آنسوؤں پر کنٹرول کرتی اس کے سینے سے لگی رہی۔ صارم اور حشام اس کا ماتھا چومتے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ ان کے جاتے ہی اس کے رکے آنسو پھر سے بہنے لگے۔ عفان اسے روتا دیکھ کر جھنجھلا رہا تھا۔ وہ اس کی خاطر واپس نہیں گئی تھی تو اتنا تو اس کا حق تھا کہ اسے رونے کے لیے عفان کا کندھا میسر آ جائے۔ وہ خاموشی سے اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنے کندھے سے لگا گیا۔ ایک مضبوط سہارا ملنے کی دیر تھی، وہ اس سے لپٹتی شدتوں سے رونے لگی۔ سب اس وقت لاؤنج میں موجود تھے۔ سب کو ہی عفان کے ولیمہ کینسل ہونے کی بابت پتہ چلا تھا۔ ویر جو عفان کی شادی کے بعد گھر والوں سے اپنے اور فرشتے کی بابت بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، فوراً ہی سب کو لاؤنج میں اکٹھا کر گیا۔ بولو ویر، کیا بات کرنی ہے؟ ہمیں بلا کر اب تم خود خاموش ہو۔ ذرا یہ پیدل مارچ بند کرو۔ احان اس کے یہاں وہاں کے چکر سے جھنجھلایا ہوا بولا۔ تقریباً سب ہی اس کے یہاں سے وہاں پیدل مارچ کو دیکھ کر اکتا چکے تھے۔ باصل اور میر تو آگاہ تھے سارے معاملے سے۔ چاچو، مجھے لگتا ہے اس نے کوئی بات ہی نہیں کرنی، یوں ہی ہمارا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے۔ عازم آنکھیں گھماتا ہوا بولا۔ صحیح کہہ رہے ہو تم، اس نے کوئی بات نہیں کرنی۔ چلو سب اپنا اپنا کام کرو۔ احان اسے خطرناک گوریوں سے نوازتا سب کو جانے کا اشارہ کرتا ہوا بولا۔ رکیے، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس سے پہلے کہ سب واقعی وہاں سے غائب ہوتے، ویر بے تابی سے انہیں روکتا ہوا بولا۔ تمہارے پاس مزید 5 منٹ ہیں۔ اگر تم نے اپنی بات نہ کہی تو اس دفعہ تم مجھ سے مار کھاؤ گے۔ اب کی بار یزدان اسے گھورتا ہوا بولا۔ بڑے پاپا، بتا رہا ہوں، دراصل مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے، بلکہ مجھے محبت ہو گئی ہے۔ وہ اپنی بات کہتے سب کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھنے لگا۔ تو ہوش میں تو ہے؟ تجھے یعنی شاہ ویر افندی یعنی آدم بیزار کو کوئی لڑکی پسند آ گئی؟ عازم ڈرامائی انداز میں بولا۔ ان سب میں سب سے زیادہ جو لڑکیوں سے دور بھاگتا تھا وہ وہی تھا۔ سب کا حیران ہونا بنتا تھا۔ کون ہے وہ بیچاری لڑکی جس پر تمہاری نظر ٹھہری ہے؟ بیچاری کی قسمت تم جیسے سدا کے بیزار انسان کے ساتھ برباد ہونے والی ہے۔ احان افسوس سے نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا۔ آپ لوگ تو ایسے ظاہر کر رہے ہیں جیسے مجھ میں فیلنگز ہی نہ ہو۔ ویر ان کے ایکسپریشن پر جھنجھلا رہا تھا۔ ابھی تو اس نے فرشتے کا نام تک نہیں لیا تھا، جانے فرشتے کے نام پر ان کا کیا حال ہونا تھا۔ کون ہے وہ لڑکی؟ میر کے ساتھ ساتھ تیرا بھی نکاح کروا دیں گے۔ احان اب سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ میر کا چہرہ حد سے زیادہ سپاٹ ہوا۔ فرشتے حاضر دستگیر۔ فرشتے کے نام پر سب کی آنکھیں حد سے زیادہ کھلیں۔ ہوش میں تو ہے تو؟ کیا بکواس کر رہا ہے؟
اگر تو یہ مذاق تھا تو انتہائی برا۔ شرم نہیں آ رہی جانتے ہوئے بھی کہ میر اور فرشتے کے رشتے کی بات چل رہی ہے۔ احان فرشتے کے نام پر غصے سے اسے ڈپٹتا ہوا بولا، میں مذاق نہیں کر رہا، میں سنجیدہ ہوں۔ میں سچ میں فرشتے سے محبت کرتا ہوں اور شادی بھی اسی سے کروں گا۔ ویر باپ کا حد سے زیادہ سنجیدہ چہرہ دیکھ کر بولا، ویر مجھے خود پر ہاتھ اٹھانے پر مجبور مت کرو، کم از کم رشتوں کا تقدس تو رہنے دو۔ احان کی دہاڑ پر سب نے پریشانی سے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ نشوا نے احان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ ڈیڈ، میں فرشتے سے محبت کرتا ہوں، اب سے نہیں، بہت پہلے سے۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت دیر کر دی ہے، مگر میں فرشتے کو کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ ویر احان کے غصے کو دیکھ کر بھی چپ نہیں ہوا تھا۔ تو خاموش بیٹھا ہے، تجھے ذرا فرق نہیں پڑ رہا اس کی بکواس سے؟ احان اب میر کو بھی لتاڑتا ہوا بولا، ڈیڈ، فرشتے اور میرا جوڑ کبھی ٹھیک تھا ہی نہیں، بلکہ میں ان دونوں کے درمیان آیا ہوں۔ فرشتے اور ویر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ویر میری خاطر فرشتے سے دور ہو گیا، اپنی محبت سے پیچھے ہٹ گیا۔ میر احان کی بات پر اپنا موقف بیان کرتا سب کو حیران کر گیا۔ تم دونوں نے ہمیں پاگل سمجھ رکھا ہے یا یہاں کوئی کھیل چل رہا ہے؟ اس بچی کے بارے میں سوچا ہے کسی نے؟ تم لوگوں نے شادی بیاہ کو مذاق سمجھ لیا، جو ایک نے دوسرے کی خاطر اپنی محبت چھوڑ دی۔ اگر اس نے اپنی محبت کو چھوڑ دیا تھا تو اب کیوں یہ مر رہا ہے؟ ہونے دے اب فرشتے کو کسی اور کا۔ ارید، جو کب سے خاموش تھا، اب غصے سے بول اٹھا۔ ان کی باتوں پر غصہ تو سبھی کو آ رہا تھا۔ ڈیڈ، غلطی ہو گئی اس سے، پلیز آپ لوگ تو سمجھنے کی کوشش کریں۔ فرشتے کی خوشی ویر میں ہے۔ باسل ویر کا اداس چہرہ دیکھ کر بولا، اور کس کو پتہ ہے وہ بھی میدان میں آ جائے۔ صحیح ہے، بڑی اسٹرانگ ٹیم تیار کر رکھی ہے۔ یزدان طنزیہ نظریں ان دونوں پر ڈالتا حازم کو گھورتا ہوا بولا، مجھے یوں مت گھوریں، مجھے بھی ابھی پتہ چلا ہے، یہ تینوں غدار ہیں، مجھے نہیں بتایا یہ سب۔ تم دونوں آج سے مجھے بلانے کی زحمت مت کرنا۔ ویسے تو ہر کام میں حازم بھائی، اور اتنی بڑی حقیقت مجھ سے چھپا کر اس نقلی پولیس والے کو بتا دی۔ حازم غصے سے بھڑکتا باسل پر طنز کرتا ہوا بولا، اسے ہضم ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ویر نے اس سے پہلے باسل کو بتا دیا۔ تو بکواس بند کر، تیرے جیسا نہیں ہوں جو اپنی آنکھیں بند رکھوں۔ تمہیں تو ہوش ہی نہیں ہوتا، تمہارے ارد گرد ہو کیا رہا ہے؟ باسل خود کے لیے نقلی پولیس والا سن کر بلبلا اٹھا تھا۔ تو خود کو زیادہ ہی ہوشیار سمجھتا ہے۔ حازم مزید اس پر طنز کے تیر اچھالتا جب احان کے ڈپٹنے پر انہیں خاموش ہونا پڑا۔ تم دونوں اپنا منہ بند رکھو گے تاکہ یہ دونوں اپنی بکواس شروع کریں، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ یہ آخر چاہتا کیا ہے اب۔ احان ان دونوں کو ڈپٹتا دوبارہ میر اور ویر کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے مزید کوئی بکواس نہیں کرنی، میرا مطلب ہے بات نہیں کرنی۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ فرشتے کے لیے میرا رشتہ لے کر جائیں۔ مجھے نکاح کے ساتھ ساتھ رخصتی بھی چاہیے۔ وہ اتنے آرام سے بولا، احان نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ ہاں، جیسے فرشتے کا باپ تیار کھڑا ہوگا کہ ایک نہیں تو دوسرا صحیح۔ احان کا بس نہیں چل رہا تھا، ان کے دو لگا دے۔ آپ منا لینا اپنے بیٹے کی محبت کی خاطر۔ ویر ڈٹائی سے بولتا اسے دانت پیسنے پر مجبور کر گیا۔ میں تو نہیں جا رہا، خود ہی لے جاؤ اپنا رشتہ۔ کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ میں جا کر کہوں
کہ ہمیں شادی کی تاریخ تو چاہیے مگر دولہا بدل گیا ہے۔ مجھے خود یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تو ان لوگوں کو خاک ہونی ہے۔ احان چڑھتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا۔ ڈیڈ پلیز مان جائیں، میں محبت کرتا ہوں فرشتے سے، پلیز ڈیڈ، مجھ سے غلطی ہوئی ہے مگر اس غلطی کو سدھارنا چاہتا ہوں۔ ویر اس کے قدموں میں بیٹھتا التجائی انداز میں بولا، مان جاؤ احان، اس سے غلطی ہوئی ہے مگر وہ مان رہا ہے اور اسے سدھارنا بھی چاہتا ہے۔ ویسے بھی فرشتے کی خوشی ویر میں ہے، میر میں نہیں۔ ہمیں ایک بار کوشش تو کرنی چاہیے۔ یزدان اس کے ساتھ بیٹھتا اس کے کندھے پر ہاتھ جما گیا۔ احان نے یزدان کی بات پر ہاں میں سر ہلایا۔ احان نے چہرے کا رخ اس کی جانب کیا جو امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں واضح بے چینی تھی۔ احان نے اس کے بال بکھیرتے اسے رضامندی کی نوید سنائی تھی۔ یاہو، تھینک یو ڈیڈ، آپ بیسٹ ڈیڈ ہیں۔ ویر اس کے قدموں سے اٹھتا اس پر گرنے والے انداز میں بغل گیر ہوتا ہوا بولا۔ احان نے مسکرا کر اس کی پیٹھ تھپتھپائی۔ تم تینوں کیا کر رہے ہو میرے کمرے میں؟ نکلو۔ حازم ان تینوں کو اپنے کمرے میں دیکھ کر چڑھتا ہوا بولا، غصہ کرتے ہوئے بڑے پیارے لگتے ہیں آپ سچ میں۔ ویر مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا۔ وہ ان تینوں سے ناراض تھا، ان تینوں نے اسے اس بارے میں بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ بکواس بند کرو اور میرے کمرے سے نکل جاؤ۔ حازم اسے گھورتا ہوا جا کر بستر پر بیٹھ گیا۔ یار روٹھی محبوبہ لگ رہے ہیں۔ ویر اس کے ساتھ بیٹھتا اس کے گلے میں بازو حائل کرتا ہوا بولا۔ حازم نے اس کے ہاتھ جھٹکے۔ تو میرے ہاتھوں ضائع نہ ہو جانا۔ جاؤ تینوں جا کر مل کر پلاننگ کرو۔ میں کون سا کچھ لگتا ہوں تم لوگوں کا؟ وہ اس بار حد سے زیادہ خفا تھا۔ بھائی مان جائیں، میں نے باسل بھائی کو بھی کچھ نہیں بتایا۔ آپ جانتے ہیں ان کے اندر جاسوسی کا کیڑا خود جاگ جاتا ہے۔ یہ تو پہلے ہی سب جانتے تھے۔ ویر آنکھیں گھماتا ہوا بولا۔ ہو گیا، اب اٹھو یہاں سے اور نکلو باہر۔ حازم اسے باہر جانے کا اشارہ کرتا ہوا بولا۔ تو زیادہ سر پر نہیں چڑھ رہا؟ ہم لوگ کب سے تجھے منا رہے ہیں، تو چپ چاپ مان جا۔ باسل اپنے ازلی رعبدار انداز میں بولا۔ تو میں نے کہا ہے تم لوگوں سے کہ مجھے مناؤ، تم لوگ خود میرے سر پر سوار ہو۔ دفعہ ہو جاؤ سارے کے سارے۔ حازم غصے سے ان تینوں کو دیکھتا نظریں پھیر گیا۔ چل یار مان جا۔ ایک طرف سے باسل نے اسے دبوچا تو دوسری طرف سے ویر نے۔ وہ بیچارہ دونوں کے درمیان پھنس کر رہ گیا۔ وہ تینوں ہاتھ پیر چلاتے بستر پر ڈھیر ہوئے۔ میر انہیں دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اوئے پیچھے ہٹو، میرا سانس گھونٹ دو، مار دو مجھے۔ حازم ان دونوں کو پیچھے کی طرف دھکیلتا ہوا بولا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ پہلے تو بتا تم مان گیا ہے، پھر ہم ہٹیں گے۔ باسل دانت دکھاتا ہوا بولا۔ ہٹو پیچھے، بغیر تو نہیں ہوں میں ناراض۔ حازم دانت پیس کر بولا۔ وہ دونوں پیچھے ہٹتے قہقہا لگا کر ہنستے حازم کو کھولنے پر مجبور کر گئے۔ کچھ ہی دیر میں ان کے کمرے سے قہقہوں کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ لوگ ایک دوسرے سے زیادہ دیر خفا ہی نہیں رہ سکتے تھے۔ جی تو یہاں پر آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ قسط پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار لازمی کمنٹ سیکشن میں کریے۔ اپنا فیوریٹ ڈائلاگ، فیوریٹ سین لازمی بتائیے گا۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں اب ویر اور فرشتے کا بھی جلد ہی بیچ اپ ہونے والا ہے، اور ماہر اور مجھے اپنے ہی ناول کی ہیروئنس کی نام بول رہی تھی، زیادہ ہیروئنس ہے۔ اچھا جی، ماہر اور روش کا بھی جو ہے بیچ اپ ہونے والا ہے، تو
باقی ایک کپل ہمارا رہ گیا ہے، وہ ہے میر اور انزا. خیر مجھے ان کا نام یاد ہے. آج کل پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، مجھ سے لکھا ہی نہیں جا رہا، ہنسوں یا روؤں سمجھ نہیں لگ رہی. کبھی فیور ہو جاتا ہے، کبھی کچھ. اور فرائیڈے کو میری بھانجے کی برتھ ڈے بھی تھی، تو وہ دن تو ویسے ہی سمجھے اسی دن وہاں پر گزار دیا، تو ٹائم ہی نہیں ملا. اور پھر ایک دن جو ہے مارکیٹ میں شاپنگ پر گزار دیا، تو تب بھی ٹائم نہیں ملا. اور آپ کو پتہ ہے میری جاب بھی ساتھ چلتی ہے، تو بس جاب کے بعد جو ہے جو کچھ فری ٹائم ہوتا ہے وہ پھر ایک دن برتھ ڈے پہ اور ایک دن جو ہے مارکیٹ میں گزر گیا. اور ایک دن میں فری کی مہندی آرٹسٹ اپنے گھر والوں کے لیے بنی ہوئی تھی برتھ ڈے کے لیے، تو ایک دن تو فری ٹائم اس پہ گزر گیا. خیر انشاءاللہ جلد ہی جو ہے روٹین پر آنے کی کوشش کروں گی. سچ بتائیے گا کہ آپ بور تو نہیں ہو رہے اس ناول سے، کیونکہ ابھی کچھ سینز رہتے ہیں جن کو کور اپ کرنا ہے، تو میں جلدی میں جو ہے کچھ بھی اینڈ نہیں کرنا چاہتی. تو بس 140 تک جو ہے انشاءاللہ اس ناول کو اینڈ کر دوں گی. تو تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، 500 سبسکرائبر ڈن کر دیں یار.